إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ تفصیلی خطاب فضیلت الشیخ احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالی ان کا ہوگا۔ مجھے بلال بھائی نے کہا تھا کہ آپ موبائل جو ہے اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے اس کے اوپر گفتگو کیجئے گا، تو میں مختصر کروں گا۔ بے شک اس میں ہمارے سامنے معاشرے کے اندر جو چیزیں بطور فتنہ نمودار ہو رہی ہیں، اس میں اس وقت موبائل جو ہے وہ ایک فتنے کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات کو پہلے اپنے ذہن میں تحریر کر لیں کہ کوئی بھی ایجاد جو ہوتی ہے وہ بذات خود بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا اور برا ہوتا ہے۔ تو موبائل ایک ایجاد ہے لیکن اس کا استعمال برا زیادہ ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہ فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سارے مسائل میں تھوڑے سے بیان کروں گا انشاءاللہ جو اس موبائل کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہے ہیں اور اس کے خطرناک نتائج آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اللہ کا ذکر بھلا دیا، اور یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، اور بے شک جو شیطان کا لشکر ہے وہ خسارے میں رہے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ہمیں اس موبائل نے اللہ کے ذکر سے کتنا دور کیا، کئی دن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ دیکھیں میں کسی کو خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ ایک معاشرے کی برائی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرے اوپر بات ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر اگر یہ کمی ہے تو اس کو دور کریں، میرے اندر ہے میں دور کروں، تو ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کسی کی تذلیل کرنا اور وہ بھی مومن کی، اللہ معاف فرمائے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ ہمیں اللہ کی عبادت اور ذکر سے کس چیز نے دور کر دیا۔ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر اذان ہو رہی ہے، موبائل لے کے بیٹھے ہیں، اچھا جماعت کھڑی تو ہو جائے چلے جائیں گے، پھر آئے تو جماعت نکل گئی، رات لیٹ موبائل استعمال کرنا ہے، صبح فجر نکل گئی، قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو گئی، پہلے صبح شام کے اذکار بڑے شوق و ذوق سے کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ شیطان کا غلبہ ہے جس وجہ سے اللہ کا ذکر کرنا وہ بھول گئے۔ اللہ اکبر، اس بات کو اپنے ذہن میں لکھ دیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو،
جو نیکی کر کے جائے گا قیامت کے روز چاہے اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ نکال کے لائے گا، اور اگر کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی نکال کے لے آئے گا، کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا کہ کچھ چھپ جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے نیک اعمال مجھے دکھلائے گئے، اور ان اعمال میں مجھے یہ بھی دکھلایا گیا کہ میرے ایک امتی نے ایک تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، اللہ نے وہ بھی نیکی لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا نہیں ہونے والا کہ آپ کہیں کہ میں گھنٹوں اپنی آنکھوں کا برا استعمال کرتا رہوں اور جناب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت خطرناک نتائج آنے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سیدھی سی بات، جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، پلڑا بھاری ہوگا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، اور جس کی پلڑے کے اندر برائیاں زیادہ ہوں گی، یاد رکھیں وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ہوگا، وہ نہیں بچنے والا۔ ایک ایک نیکی قیامت کے روز انسان کہے گا ہائے کاش میں یہ کر لیتا، ہائے کاش میں وہ کر لیتا۔ اور ہم گھنٹوں موبائل کے اوپر بیٹھ کے اپنی زندگی کے بے شمار اعمال کو برباد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ توجہ میری طرف، چند باتیں ہیں۔ آپ موبائل کھولتے ہیں، موبائل کھولا، یوٹیوب چینل کھولا یا یوٹیوب کی لسٹ کھولی، اس میں سے آ جاتا ہے جی کہ کل کیا ہونے والا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، نئی حکومت کون سی آئے گی، کون بنے گا وزیر اعظم، یا یوں کہہ لیں کون بنے گا اب تو اربوں خربوں پتی بھائی۔ پیشین گوئیوں کے نام پہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا صرف ایک انگلی کا ٹچ کرنا اور اس کو سن لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ آپ کی ایک انگلی نے آپ کی 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیا، اور فرمایا کہ جو شریعت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس شریعت کا بھی یہ انکار کرتا ہے۔ کیا تھا؟ صرف ایک انگلی کا ٹچ دیا تھا۔ آپ کے موبائل نے آپ کے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، اور بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے بدماش، انہوں نے پگڑیاں سر پہ رکھ لی ہیں، داڑیاں رکھ لی ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے پگڑی اور داڑھی اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ مجھے مولانا کہیں، اور بیٹھ کے آپ کے ایمان کے سودے کر رہے ہیں۔ وہ چاہے غامدی ہو، مجھے نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، میں ڈرتا کسی سے اللہ کے علاوہ۔ وہ چاہے غامدی ہو یا مرزا انجینئر ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ایسا چکر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور کتنے نوجوانوں کے ایمان اور ان نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت کو ڈالا جا رہا ہے۔ علم نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ کس طرح چکر دیتے ہیں، کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میت کے اوپر اگر کوئی بین کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، تو میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حدیث آتی ہے کہ جو میت پہ بین کیا جاتا ہے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اب دونوں حدیثیں، اب یہی بات اگر غامدی کے ہتھے چڑھ جائے، وہ کہے دیکھو یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں حدیث پہ ایمان نہ لاؤ، وہ چکر دینے کی کوشش کرے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، قربان جاؤں، اتنی بڑی شخصیت آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے اس قدر قد و قامت دیا تھا علم کے میدان کے اندر۔ ان کے دوست کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پڑھنے کے لیے اساتذہ کے پاس بغداد کے اندر گئے، جب وہاں جاتے ہیں تو ہم 15-20
طالب علم تھے، جب پڑھنے گئے کافی دن گزر گئے، ہم تو لکھتے جا رہے تھے، لیکن یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تھے یہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ کافی دن گزر گئے، ہم نے کہا محمد آپ کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں لکھتے، ہم نے تو بہت کچھ لکھا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ اپنی اپنی کتابیں اٹھا کے لاؤ، کاپیاں اٹھا کے لاؤ جو تم نے لکھا ہے۔ اور وہ طالب علم جو امام بخاری کے کلاس فیلو تھے کہنے لگے ہم اس وقت تک 15,000 حدیثیں لکھ چکے تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب کی کاپیاں منگوائی، اور کاپیاں منگوانے کے بعد کہا پہلی حدیث سے مجھ سے سبق سننا شروع کرو۔ 15,000 حدیثیں کہتے ہمارے سامنے پڑھ دی، اور ہم نے ان کی حدیثیں سن کے اپنی کاپیوں میں اپنی حدیثوں کی غلطیوں کو ٹھیک کر لی۔ یہ کون تھے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اور آج کا کوئی چوڑا چمار اٹھ کے امام بخاری پہ اعتراض کرے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ ابھی ایک کلپ چلا ہوا ہے ایک بچے کا، اسے سائے ستہ یاد ہے، اور لوگ کہتے ہیں کسی نے امام بخاری دیکھنا تو اسے دیکھ۔ جو بخاری کو یاد کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے امام بخاری کو دیکھنا اس کو دیکھ۔ امام بخاری کو کون پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے موبائل پہ بیٹھے ہوئے فلاسفر کہتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث میں آ رہا ہے بیان کرنے پہ میت کو عذاب ہوتا ہے، دوسری میں آ رہا ہے بیان کرنے پہ میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے ہاں گال دے دی، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کوئی چیک نہیں کرنا وہ بدماش کہاں سے آیا، کہاں سے پلانٹڈ ہے، ایران سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے اسے پیسہ دیا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے سامنے، آپ کچھ نہیں چیک کریں گے، آپ تو موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ کے چاہے ایمان کا سودا ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو چند سیکنڈ کے اندر حل کر دیا، کہا یہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، اگر تو میت وصیت کر کے جائے کہ میری میت پہ بیان نہ کرنا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے، لیکن جو وصیت کر کے نہ جائے اس میت کو عذاب ہو۔ دونوں حدیثوں پہ عمل ہوگا۔ تو یہ تطبیق کی جاتی تھی، اور یہ علماء کا مقام تھا۔ ہم تو بھائی ادنا سے طالب علم ہے، کوئی عالم علم کوئی نہیں ہے بھائی، لیکن کہنے کا مقصد ہے ان موبائل پہ آپ کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس موبائل کا استعمال بڑے احتیاط سے کریں۔ اگر آپ کے گناہ بڑھ گئے اس موبائل کی وجہ سے تو اللہ کی قسم رول جائیں گے۔ اور یاد کرو پی ٹی سی ایل کا ایک کنیکشن لگوانا ہوتا تھا، رجسٹری اٹھا کے ہم جاتے تھے کہ یار ایک کنیکشن لگا دو، اور جب فارم جمع ہو جاتا ساری مشقتوں کے بعد، اور جب وہ کنیکشن لگانے آتے تو محلے میں خوشی کا دورہ ہوتا تھا کہ جناب ہمارے گھر میں پی ٹی سی ایل ٹیلی فون لگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھوڑا اور آگے لاؤ، انہوں نے کہا جی چلو جی سم آ گئی، مہنگی ترین سم میں، انکمنگ کال پہ پیسے، سننے پہ بھی پیسے۔ پھر انہوں نے کہا بھی یہ تو لیٹ گئی عوام۔ اب یہودیوں نے اپنی چال چلی۔ آپ بھول جاتے ہیں باتوں کو پاکستانیوں، ایک آتا ہے نعرے لگا کے آپ کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے وہ آپ کو سبق باغ دیا سارے ٹھیک۔ بھول جاتے ہو کیا اندرا گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ ان پاکستانیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو بنا ہی بے غیرت دیں گے، ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی۔ 8 سے 10 کروڑ موبائل اس وقت پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں، 8 سے 10 کروڑ موبائل۔ اللہ اکبر۔ اگر تو یہ موبائل رشتہ داری جوڑنے میں ہے، اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے اپنی والدہ سے باہر ہیں آگے پیچھے ہیں، باپ سے کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے کسی کی عیادت کرنی ہے، آپ نے کسی کے معاملات مسائل سننے کے لیے رکھا ہوا ہے، کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے، دین کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتا ہے نقمت، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں لفظ قریب نظر آ رہے ہیں وزن میں تھوڑا سا، لیکن نعمت ہو تو پھر نعمت کے تو تذکرے کیے جاتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نقمت جب یہ موبائل اچھا استعمال ہو تو یاد رکھیں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ وہ مکتبے والے ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی بندے آنے ہی چھوڑ گئے، کتابیں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں موبائل انٹرنیٹ کے اوپر اتنا دین، اتنی کتابیں اتنی پڑھی ہیں کہ بھائی ہم آپ سے کیا لینے ہیں۔
یہ ہوا نعمت. لیکن آپ اس کے ذریعے کسی کا گھر برباد کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ نعمت ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ سزا ہے, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اس کو بطور نعمت استعمال کریں اللہ کے لیے. اسی موبائل کے ذریعے جھوٹ عام ہو رہا ہے, اس موبائل کے ذریعے جھوٹ عام ہو رہا ہے. کیا ہے؟ موبائل اٹھایا, وہ جی میں شہر سے باہر ہوں. یہ اب کامن باتیں کر رہا ہوں جو عام ہو رہی ہیں, ایسے ہے کہ نہیں؟ میں جی شہر سے باہر ہوں. اچھا آپ آ رہے ہیں, میں تو آج گھر نہیں ہوں. سائلنٹ پہ لگا ہوا تھا. اور جھوٹ کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں, یہ تو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہم. سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور جو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا گیا وہ قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھائے. اسی موبائل کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں گھسے لوگ, موبائل سے مراسم بنائے, تعلقات بنائے, اور پھر کیا ہوا؟ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی, اسی موبائل کے ذریعے آزادی کے نام پہ, مجھے سمجھ نہیں آتی, نام نہاد آزادی کے نام پہ اس موبائل کو استعمال کروایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک کاروباری بندہ ہے, موبائل رکھتا ہے, سمجھ آتی ہے, کاروباری ہے, ضرورت ہے. ایک عالم رکھتا ہے, اس کو پڑھنے کے لیے, دین سیکھنے سکھلانے کے لیے پڑھتا ہے, بھائی سمجھ آتی ہے. ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی میری جوان بیٹی, میرا جوان بیٹا, وہ آئی فون 14 پرو میکس لیتا ہے, کہتا ہے میں یونیورسٹی جاؤں گا, میرا نام بنے گا. وہ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے, کس سے؟ آپ کی جوان بیٹی موبائل رکھے ہوئے ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے, کس سے؟ ہم ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آپ تو دقیانوس لوگ ہیں, آپ تو 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں. آج جدید دور ہے, ماڈرن دور ہے, ضرورت ہے. کیا ضرورت؟ میں نے کہا تھا اللہ کی قسم, آپ ایک دن ہفتے میں بنائیں, اپنے گھر کے سارے موبائل ایک جگہ رکھنے ہیں, پاس ورڈ کھول کے کہنا جو جس کا موبائل چاہے استعمال کر لے, لگ پتہ جائے گا. آنکھیں بند کرنے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ کہنا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی, اللہ کرے ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے, لیکن ہو رہا ہے نا, کیا کریں؟ اب مجھے ایک نوجوان کا فون آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم تنگ آ گیا ہوں, مجھے اس قدر ایک لڑکی کی کالیں آتی ہیں, اس قدر, عمر کتنی ہے؟ 12 سال, میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گی, میں اپنے آپ کو مار لوں گی. وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ ہماری بیٹی ہے یار. اور کس کے ذریعے؟ موبائل کے ذریعے. ماں باپ نے اعتماد کیا تھا کہ میری بیٹی ہے, ایسا نہیں کر سکتی. وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. کہتا ہے میری جان نہیں چھوٹ رہی, میں مرنے والا, میں نمازی ہوں, میں مواحد ہوں, سارا کچھ ہوں, لیکن میں اس عذاب میں پھنس گیا ہوں, میری جان نہیں چھوٹ رہی. میں کہتا ہوں کہیں کچھ کر نہ لے اور میں کہیں تھانے اور جیل کچہریوں میں نہ پہنچ جاؤں. تو اللہ کی قسم حالات ایسے آ گئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے, بہت کام خراب ہو رہے ہیں. ہم چونکہ ہمارا سوشل تعلق ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں, لوگ اپنے غم ہم سے شیئر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے مسائل حل کرنے کی باتیں کرتے ہیں, مسائل بہت بڑھ گئے. میاں بیوی کی طلاقیں ہو رہی ہیں اللہ کی قسم اس موبائل کی وجہ سے. اب مجھے بتائیں, جب اپنی اس کی بیوی کسی مرد کی اس کو پاس ورڈ لگائے گی, اپنے خامن کو نہیں بتائے گی, کیوں؟ خامن چھپ کے بیٹھا ہے, بیوی اس سے چھپ کے بیٹھی ہے, وہ سارا دن کام سے آتا ہے, کوئی سلام نہیں, کوئی دعا نہیں, کوئی کچھ نہیں, نہ بچوں کا حال چال کچھ بھی نہیں. موبائل اٹھایا, روٹی پانی کھایا, کمبل اوڑا, ایک سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی, اور بیوی سارے دن کے کام کیے, اس نے موبائل پکڑا وہ دوسرے کونے میں. اب وہ ادھر, بچے, چلو بچوں کو کچھ لگا دیتے ہیں, کارٹون لگا دیتے ہیں, چلو بچے مصروف رہیں گے, چلو ہم بھی مصروف, بچے بھی مصروف. کارٹون کیا ہے؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو کافر بنایا جا رہا ہے, آپ کے بچوں کو اعتقادی کافر بنایا جا رہا ہے. ان کے دماغوں میں یہ بات بھری جا رہی ہے کہ بت کے پاس جاؤ گے تمہیں شکتی ملے گی, جب شکتی ملے گی تم دنیا سے ٹکرا جاؤ گے.
یہ بچے کر رہے ہیں سارا کچھ، اور ہم اسے کیا ریفریشمنٹ یا بچوں کو جناب انٹرٹین کرنے کے نام سے ہم بچوں کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اس موبائل نے بیوی برباد کر دی، خاوند برباد کر دیے، کتنی ہی طلاقیں ہوگی اس وجہ سے کہ کیا ہوا، شوہر سارا دن گھر سے باہر ہے اور بیوی کو کیا موبائل لے کے دیا ہوا ہے۔ آخر استعمال کرتے 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 یاد رکھیں شیطان ہمیشہ اوپر گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ مجھے جیسے موقع ملے گا میں سمجھا دوں گا اسے، اور جب موقع ملتا ہے وہ اس نیک مائی 5 وقت کی نمازی اس کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے سارا دن ویلی رہتی ہے تو ٹھیک ہے نا، چل کچھ نہ کچھ مصروف ہو جانا چاہیے، وہ مجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے میں اسے تھوڑی دیکھ رہی ہوں، چلو کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ فیس بک کھولا اور کسی نہ کسی کے ساتھ کام شروع ہو گیا، اور اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، پھر یا وہ مر گیا یا وہ مر گیا، کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ یاد رکھیں اللہ کی قسم ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن یہ موبائل استعمال کرنے والا اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ اقرا کتابک، جب اللہ فرمائے گا پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسی کا، تیرے لیے آج کافی ہے، تیرے حساب کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ یہ دیکھ لے تیرا موبائل، کہتے ہیں نہیں یہ انگلی استعمال، الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے روز ان کے منہوں پہ مور لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے قدم، ان کی انگلیاں، ان کے جسم کے اعضاء باتیں کریں گے۔ یاد رکھو یہ نہ سمجھو کہ میں کمبل کے اندر پڑا ہوں، الگ میرا روم ہے، سیپریٹ پرائیویسی کے نام پہ بدماشی کر رہے ہو، کل قیامت کے روز یہ انگوٹھا بولے گا اللہ اس نے ٹچ موبائل کے اوپر یہ کرتوت کیے تھے۔ کیسے چھپیں گے آپ؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو عرش پہ مستوی ہو کے دیکھ رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ تم کس رب سے چھپ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہمارے موبائل پہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی تم منہ سے بولتے ہو ہمارے رقیب وہ لکھ رہے ہیں، وہ تحریر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کس سے بھاگیں گے آپ؟ او اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے موبائل سے بچ جاؤ، یہ تمہیں جہنم میں وہاں پھینکے گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے ان کی کتاب کو ہم رکھ دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے، اور مجرم لوگ اس میں دیکھ کے تحریر کو خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی عمل نہیں بچا، سارا ہی لکھ دیا، سارا ہی آگے ہمارے سامنے، کچھ نہیں بچا۔ اللہ فرمائے گا جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر، یہ موبائل آپ کو اللہ کے سامنے رسوا کر دے یہ بہتر ہے، یا آج ہم اپنی اصلاح کر لیں یہ بہتر ہے؟ اصلاح کرنی ہے آپ نے، بھائی تقریریں سننے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا اللہ نے یہ جو گریبان بنایا کس لیے بنایا ہے؟ بات بنی ہوئی ہے نا، اس لیے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں مسجد کے اندر نماز بھی پڑھتا ہوں اور جناب گھر جا کے بدماشی بھی کرتا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ اللہ کا باغی بھی ہوں۔ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، اس قدر نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی مانند، لیکن کیا ہوگا اللہ ان کو ہوا میں اڑا دے گا، جیسے کہتے ہیں نا ٹھڈا مار دے گا، جا اپنی نیکیاں لے کے چلا جا، کوئی حیثیت نہیں نیکیوں کی، کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، لے جا اپنی نیکیاں۔ بھائی نمازیں گئی، روزے گئے، زکاتیں گئی، حج گئی، سب کچھ گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ ساری نیکیاں ہوا میں، کون ہوں گے یہ لوگ؟
فرمایا وہ تمہارے بھائی یعنی مسلمان ہوں گے، تمہارے بعد آنے والے ہوں گے، تمہارے ہی قبائل میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کا جرم کیا ہوگا؟ غور کیجئے گا، ان کا جرم یہ ہوگا، ان کا جرم یہ ہوگا، جب تو وہ لوگوں کے سامنے ہوتے تھے اس وقت بڑے ایمان والے ہوتے تھے، اور جب تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ کی بغاوت کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ یہ کمروں میں چھپ کے کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ فری لگا کے کس سے چھپ رہے ہیں آپ؟ کس سے چھپ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ زنا ہو رہے ہیں، زنا اس موبائل کی وجہ سے۔ آپ کی آنکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے۔ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، آپ کا دل گندا، دماغ گندے، کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سونے سے قبل سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ الملک 30 آیتوں والی جو پڑھ کے سوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو عذاب قبر بھی نہیں دیں گے، اور قیامت کے روز یہ سورت بندے کے لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا کر کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ لیکن میرے بھائی سبحان اللہ کہنے والوں، کیا ہم پڑھ کے سوتے ہیں یا موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے؟ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا اختتام جس عمل پر ہوگا قیامت کے روز اسی عمل پہ اٹھے گا۔ اگر آپ کے کان میں ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، موبائل پہ فلم دیکھتے دیکھتے آپ سو گئے، گانے سنتے سنتے آپ سو گئے، اور اسی حالت میں آ گئی آپ کو موت، کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا کہنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ طواف کرتے ہوئے گرا، فوت ہو گیا، فرمایا اسے احرام میں کفن دے دو، قیامت کے روز تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ اور کیا ہی کہنے کہ آپ سورۃ ملک آپ کا آخری عمل ہو، اور اگر صبح اٹھ گئے تو الحمدللہ، اگر فوت ہو گئے تو اللہ کو کہیں گے اللہ آخری عمل تیرا قرآن تھا۔ کیوں نہیں آتے اس طرح؟ اللہ کے لیے غور کرو یار، یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے، کوئی میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی۔ اور 30 جی بی 60 جی بی کے پیکج کرنے والوں سنو، کام کیا ہے؟ کہتا جی میں 30 جی بی کا پیکج کرتا ہوں۔ اچھا کر کے کرتا کیا ہے؟ اگلا سوال کوئی پوچھ لے، یہ 60 جی بی کہاں چلا جاتا ہے تیرا؟ کیا کرتا ہے اس کے اوپر؟ کیا تیرا کوئی ایپلیکیشن بناتا ہے، کوئی علماء کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تیرا تو دین سے دور کا تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، اور تو کہتا ہے میں 60 جی بی اور 30 جی بی اور فلاں فلاں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اللہ نے حساب لینا قیامت کے روز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے روز جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے لوگے اللہ کے سامنے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکو گے، اور ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، اور دوسرا سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ ہاں 60 جی بی کے پیکج کرنے والوں جواب دے سکو گے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ پکڑا گیا۔ اور تمہارے ماں باپ اللہ کی قسم مزدوریاں کر کے سارا دن دکان پہ بیٹھ کے دھوپ ٹھنڈی چھاؤں سردی گرمی برداشت کر کے بڑی مشکل سے کہتے ہیں یہ لو بیٹا پاکٹ منی جیب میں رکھ لو کچھ کھا پی لینا، آپ پیکج کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بدماشی کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ والدین غور کرو، اس موبائل نے اللہ کی قسم ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا، ہماری حیا کو ختم کر دیا، ہمارے اندر وقت کی قدر نہیں رہی، اس نے دل سیاہ کر دیے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمارے بچوں کے جناب جو ہیں وہ دماغ خراب ہو رہے ہیں جناب، ان کے حافظے کمزور۔ اور بھائی پنجاب میں 1.5 لاکھ 9th کلاس کے بچے فیل ہو گئے، 1.5 لاکھ بچے پنجاب میں فیل ہو گئے 9ویں کلاس کے۔ وجہ موبائل۔
ہمیں نوجوان فون کرتے ہیں جی ہمارا دماغ میں یار وسوسے نہیں جاتے، وسوسے نہیں جاتے۔ میں نے کہا شادی، کہتا کی ہوئی ہے شادی؟ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کرو، نکاح کرو، اللہ تمہاری آنکھوں کو جھکا دے گا۔ لیکن یہ شادی بھی کر لیتے، آنکھیں نہیں جھکتی۔ وجہ کیا ہے؟ موبائل۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب انشاءاللہ موبائل کا اچھا استعمال کریں گے۔ ہر روز ایک حدیث پوسٹ کرو، ایک قرآن کی آیت پوسٹ کرو۔ اس پہ ایک بڑا پیارا کسی نے سٹیٹس لگایا تھا، اچھے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ نے حساب کتاب پوچھا، فرشتوں نے کہا جی 999 نیکیاں اور 998 اس کے گناہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہو کہ چلو اس کی ایک نیکی بڑھ گئی ہے، اس کو جنت جانے دو۔ اچانک کیا ہو، آپ نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر آپ نے کوئی گانا اپلوڈ کیا تھا، کوئی بری تصویر اپلوڈ کی تھی، کسی نے پیچھے سے کلک کر کے دیکھنا شروع کر دی، اور وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں جو 998 تھے وہ 1000 بھی کراس کر گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی وقت آرڈر ہوگا کہ نہیں، اس کے گناہ بڑھ چکے ہیں، نیکیاں رک گئی ہیں، ختم ہوگی کہانی۔ اور میرے بھائی یہ تمہیں قیامت تک نہیں چھوڑے گا یہ عذاب۔ انشاءاللہ آج سے اچھا موبائل استعمال کریں گے، نیکی کے کام میں کریں گے، علماء کو سنیں، دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو ایک حصہ ڈالنے آیا تھا۔ بھائیوں آپ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ پھر اس پہ انشاءاللہ کبھی، ہم تو ادھر ہی ہیں، شیخ کا ٹائم مشکل سے ملتا ہے اور ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاکم اللہ۔